یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے. ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے, لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے کس بات پہ, کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے, دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ. شوق آتا ہے ایک دم, اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا, اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی, تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him,
I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhan Allah. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے, توکل کرتا ہے, وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا. تو وہ پریشان ہے انسان, لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر, اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے, تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا, وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا, کنگ کی سچائی پہ, اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا. فار وٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا, تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے, تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے, مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے, سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی آپ کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس سے مانگیں. یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا, یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں, آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے, مجھے نہیں سمجھ, آپ کو سمجھ ہے, مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے, اللہ آپ کو سب پتہ ہے, سب نظر آتا ہے, تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے, لیکن مجھے اس سے بہتر دے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ, غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے, تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے, لیکن کون ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے. تو بہرحال انسٹیڈ آف آسکنگ اللہ فار اے سرٹن پلان ٹو ورک, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے, اس سے بہت بہتر یہ ہے. توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے.